پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے, سسٹم کے اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں. نون لیگ کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کم از کم ایک سیم پیج کے اوپر ہیں. ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا جو کھلا ہوا ہے, ہم چاہیں تو 5 منٹ یہاں پہ فائرنگ کریں نا تو سب غائب ہو جائے گا. خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا. اسلام آباد میں اگر کرفیو لگانا پڑا تو وہ بھی لگا دیا جائے گا. فوج کو بلانا پڑ گیا آپ کو سنبھالنے کے لیے, وہ بھی بلایا جا سکتا ہے. اگر آپ کی سائڈ سے اب اگر گولی چلائی گئی تو پھر گولی کا جواب گولی سے ہی آئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اور میرے خیال میں لیٹسٹ اپڈیٹس جو آپ سننا چاہیں گے کہ جناب دھرنے احتجاج کی صورتحال کیا ہے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے, ہمارے پاس کبوتر دونوں کیمپ سے جو خبریں لے کر آیا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے حکومتی کیمپ کے حوالے سے. خاص طور پہ اس وقت ظاہری بات ہے فوکس جو ہے وہ سارا کا سارا اس طرف ہے کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, آگے کیا ہونے جا رہا ہے. تو لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں لیفٹ رائٹ سینٹر سسٹم کے اندر سے کیا خبریں آ رہی ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے. لیکن اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پچھلے 2 دن سے 3 دن سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ظاہری بات ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ہم خبریں دے رہے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ خبریں بالکل اسی طرح ایکوریٹ اور کریکٹ جو ہے وہ ثابت بھی ہو رہی ہیں. ہم نے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آلریڈی ایک دن پہلے بتایا تھا کہ ان کے مختلف آپشنز ہیں. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہے اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ انٹرنس پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ سمبل ہوں. تو پچھلے 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے دیکھا کہ حقلہ کا جو مقام تھا جو بالکل اسلام آباد کی طرف آپ موٹر وے سے رائٹ ٹرن کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جائیں ٹوورڈز پشاور تو حقلہ کا سٹاپ جو ہے وہیں پہ آتا ہے. میرے خیال میں ہارڈلی مسٹ بی 2 کلومیٹرز یا 3 کلومیٹرز. تو اس مقام کے اوپر جو ہے پنجاب سے یا ساؤتھ پنجاب سے آنے والے جو قافلے تھے وہ جو مین قافلہ آ رہا تھا پشاور والی سائڈ سے اس کا وہ لوگ وہاں پہ ویٹ کر رہے تھے اور جب وہ وہاں پہ پہنچا تو پھر وہاں سے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ موو ہونا شروع ہوا. اب آگے کی کیا صورتحال ہے, اندر گیم جو ہے وہ کیا چل رہی ہیں, اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ویلاگ کے اندر بھی کہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف 2 بیرسٹرز جو ہیں وہ بھیجے گئے. ایک ویسے تیسرے بیرسٹر بھی ہیں شہزاد اکبر صاحب, لیکن وہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں. تو انہی 2 بیرسٹرز کے ساتھ جو ہے وہ کام چلایا گیا. ان دونوں کو جو ہے وہاں پہ صبح کے وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے بھیجا گیا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو آپ جانتے ہیں اڈیالہ جیل میں ہیں. اڈیالہ جیل آتی ہے پنجاب حکومت کے انڈر, لیکن ہم نے جب کبوتروں سے پوچھا کہ جناب یہ مطلب پنجاب حکومت کے انڈر یہ جیل آتی ہے تو یہ آپ لوگ آن بورڈ ہیں, تو پنجاب حکومت کے لوگوں نے یوں کر کے ہاتھ کھڑے کر دیے. انہوں نے کہا سانوں کچھ نہیں جو پتا ہے کی ہو رہا ہے. مطلب انہوں نے بالکل اظہار لا تعلقی کر دیا, اپنی جیل سے انہوں نے اظہار لا تعلقی کر دیا. تو 1 منٹ کے لیے مجھے عمران خان صاحب کی ہی بات یاد آ گئی جس میں وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول جو ہے نا وہ جیل انتظامیہ کے پاس نہیں ہے, کسی اور کے پاس ہے. تو میں نے کہا یہ ایک ایسی چیز ہوگی جس کے اوپر میرے خیال میں نون لیگ کی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف دونوں کم از کم ایک سیم پیج کے اوپر ہیں کہ یہ جیل جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کی انتظامیہ کے پاس نہیں ہے. خیر اینی وے, اب وہ اس ملاقات میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ملاقات کس طرح ہو گئی. عطا اللہ تارڑ صاحب کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے بھی پوچھا, میں نے کہا جی یہ رات کو صبح کے وقت جو ہے یہ کس طرح بیرسٹر گوہر کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوگی, کیونکہ ملاقات کو تو دن ہی نہیں تھا. تو انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ واقعی ملاقات کا دن نہیں تھا. تو کوئی نہ کوئی تو ایسے پس پردہ ایسے عناصر ہیں جو کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو ریزالو کرنے کی جس کی وجہ سے یہ ملاقاتیں ہو. تو اسی سے میرے خیال میں کل صبح کی وہ جو ڈیولپمنٹ تھی جو مناظر آئے تھے اسی سے یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ پیچھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم پچھلے 4-5 دن سے ہم یہ بات کہہ رہے تھے, میں نے بھی آپ کو اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ وہ جو عمران خان صاحب نے ایک وہ جو تھرسڈے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ جمعرات کا دن ہے, جمعرات تک جو ہے یہ احتجاج ہو. تو میں نے آپ کو اس میں بھی کہا تھا یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس جو خبر آ رہی ہے جو ہمیں سورسز ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ یہ پروسیس جو ہے یہ آگے بھی چلتا رہے گا اور وہ چل رہا تھا, اسی سے پتہ لگ جاتا ہے. اچھا,
اب ذرا تھوڑا سا آگے میں نا آگے آپ کو اسلام آباد کے اندر سے خبریں اور اسلام آباد کی باہر سے خبریں یہ میں آگے ود دا ٹائم پیریڈ میں آگے بتاتا رہوں گا. اب 1 منٹ کے لیے آ جائیں باہر واپس پشاور اور اسلام آباد والے موٹر وے کی طرف. دیکھیے جیسے ہی انہوں نے اٹک کو کراس کیا تھا نا کل رات کو, یعنی کہ اب تو منگل کا دن ہو گیا نا, میں بات کر رہا ہوں کہ اتوار اور پیر کی درمیانی رات کو جب انہوں نے کراس کیا تھا, اٹک کو کراس کیا تھا, تو وہیں سے مسلم لیگ نون کی جو صوبائی حکومت ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے دونوں کے اندر پریشانیاں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ بھائی یہ تو ہم نے ریڈ لائن بنائی ہوئی تھی, اور یہاں پہ تو ڈی پی او اٹک نے کہا تھا کہ جی میں کراس نہیں ہونے دوں گا, تو یہ تو کراس کر گئے. بلکہ محسن نقوی صاحب جو ہے کل رات کو جب 12:30 بجے خطاب کر رہے تھے, یا اس سے پہلے انہوں نے 2 دفعہ ایکچولی خطاب کیا, 1 گھنٹے کا بیچ میں مارجن تھا, تو ان سے کسی نے ایک صحافی نے پوچھا بھی کہ سر آپ نے تو کہا تھا کہ اٹک جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, تو یہ کس طرح کراس کیا؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ اٹک جو ہے ریڈ لائن ہے, جس نے کہا تھا اس سے پوچھو جا کے. تو وہ کس نے کہا تھا؟ وہ ڈی پی او نے کہا تھا. ڈی پی او اٹک کس کے انڈر آتا ہے؟ ڈی پی او اٹک وزیر داخلہ کے انڈر تو نہیں آتا. ڈی پی او اٹک جو ہے وہ تو پنجاب پولیس کے انڈر آتا ہے, یعنی کہ آئی جی کے انڈر آتا ہے, یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. تو یہ تو آپ ان سے پوچھے جا کے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بات کیوں محسن نقوی صاحب نے کہی کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ اٹک جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, اوکے, اس کو 1 منٹ کے لیے آپ رجسٹر کر لیں, اس کو یہاں پہ نا سیو کر لیں, ابھی میں اس سے کنیکٹ کروں گا ایک چیز آگے جا کے. اچھا آگے چلیں. اس کے بعد کرتے کرتے وہ وہاں سے بھی آگے آ گئے, برہان سے بھی آگے آ گئے. اس کے بعد ہکلا انٹرچینج. ہکلا کا مطلب, ہکلا کے جب آپ پہنچ گئے نا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اسلام آباد کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہو گئے. آ کے اسلام آباد کے بارڈر پہ, ہکلا کا مطلب ہے اسلام آباد کا بارڈر. تو وہاں سے اس کے بعد ہکلا کراس کر کے آپ سیدھا لیفٹ ہوتے ہیں اور اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جاتا ہے. میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آدھی رات سے زیادہ کا وقت آلریڈی ہو چکا ہے, اور 26 نمبر چرنگی جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کراؤڈ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے, اور اس وقت بھی وہاں پہ ان کے اوپر شیلنگ ہو رہی ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شیلنگ وغیرہ بند ہو گئی ہے, اور یہ سارا پروسیس اٹک سے لے کے 26 نمبر چورنگی تک شیلنگ اور یہ اس قسم کے جو ہے یہ کام چلتا رہا ہے. بلکہ افسوسناک خبر یہ آئی کہ جو پنجاب پولیس کے ایک کانسٹیبل تھے مبشر, ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. اب اس کے اندر حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے تشدد کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سائڈ سے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جناب, یہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. یہ اگر آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی جب احتجاج ہوا تو اس وقت بھی ایک ڈیتھ ہوئی تھی اسی طرح. تو دونوں سائڈس کے اپنے اپنے ورژنس تھے, بٹ انفارچونیٹ اٹس این انسیڈنٹس. اور یہاں پہ جو ہے کوئی بھی انسانی جان ہو, میں کہتا ہوں وہ کسی پولیس والی کی ہو, وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن کی ہو, وہ ہے پاکستانی, اور ہمارے لیے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو افسوس کی بات ہے کہ ایک جانی نقصان جو ہے وہ ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ جو چونگی نمبر 26 ہے, میں اس چرنگی وہ کراچی والی عادت پڑی ہوئی تھی, چونگی نمبر جو 26 ہے وہاں پہ بتایا گیا, محسن نقوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈائریکٹ فائرنگ بھی ہوئی ہے. اچھا, یہ الزام دونوں سائڈیں ایک دوسرے پہ لگا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے, ان کی تصویریں اور ویڈیوز بھی ریلیز کی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جناب ہمارے لوگوں کے اوپر فائرنگ کی گئی اور وہ زخمی ہوئے ہیں, جبکہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی رینجرز کا ایک اہلکار جو ہے وہ بلٹ انجری کا شکار ہوا ہے اس سارے پروسیس کے اندر. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ جو چونگی 26 نمبر چونگی تھی, یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خان صاحبہ جو پچھلے 2 دن سے نہیں نظر آ رہی تھی, وہ بھی پھر وہاں پہ پہنچ گئی. تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو آخری جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ چونگی نمبر 26 کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف. چونگی نمبر 26 اگر لاہور کے ہیں, آپ لاہور سے اگر آپ تعلق رکھتے ہیں تو میں آپ کو آئیڈیا ایک دے دیتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹھوکر پہ پہنچ گئے, لاہور میں موٹر وے سے اتر کے آپ ٹھوکر پہ پہنچ گئے. تو چونگی نمبر 26 جو ہے نا وہ اسلام آباد کے لیے بالکل اس طرح ہے. اچھا, اب اس ساری چیز کے دوران یہ تو ہوگی سڑک کی صورت. اب آ جائیں واپس اسلام آباد کی طرف. بھائی تو اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس تھے نا, اب واپس آ جائیں اسلام آباد کے اندر. وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ وہاں پہ تقریباً کچھ 7-7:30 بجے خبریں چلنا شروع ہوئیں کہ جناب حکومت والی سائڈ سے رانا ثناء اللہ, ایاز صادق اور محسن نقوی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کوئی رہنما تھے جن کے بارے میں یہ خبر آئی کہ جناب وہ جو ہیں اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں. امیر مقام صاحب, ہاں امیر مقام صاحب جو ہیں
وہ مذاکرات کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی طرف سے اسد قیصر, شبلی فرار اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ خبر اے آر وائی اور جیو دونوں کے اوپر چلی, یہ دونوں کے اوپر یہ بات چلی. انٹرسٹنگ بات ایک اور اس میں یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا, انہوں نے کہا جی منسٹرز انکلیو کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, اسی وقت میں رات کو میرے پروگرام میں عطا اللہ تارڑ میرے ساتھ موجود تھے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ کو میں نے منسٹرز انکلیو سے ہی لیا ہوا تھا, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سیٹلائٹ لنک کے اوپر جو ہے وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی سنا ہے آپ کے یہاں پہ جو ہے مذاکرات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ ساتھ ہی ان کا کمرہ ہے اسپیکر صاحب کا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس وقت صرف عطا اللہ تارڑ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ مذاکرات نہیں ہو رہے. میں نے اس وقت دیگر تمام چینلز کے اوپر دیکھا, ہر جگہ یہی چل رہا تھا, مذاکرات ہو رہے, مذاکرات ہو رہے, مذاکرات ہو رہے, لیکن عطا اللہ تارڑ اس کو ڈینائی کر رہے تھے. میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی کہ صرف ہمارے چینل کے اوپر عطا اللہ تارڑ جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. اس کے بعد میں جو ہے وہ شیخ وقاص اکرم نے بھی جو ہے اپنا ایک ٹویٹ کیا, یہ جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بھی ڈینائی کیا جی کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا, پھر اس میں ایک اور چیز سامنے آئی کہ جناب میں نے پتہ کیا, میری بات ہوئی رانا ثناء اللہ صاحب سے, تو میں نے کہا جی میں سنیا تسی مذاکرات کر رہے ہو. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی میں لاہور میں بیٹھا ہوں. میں کہا جی, کہتے ہیں ہاں جی میں لاہور بیٹھا ہوں. بھائی میں نے کس طرح مذاکرات کرنے ہیں, میں بھی لاہور میں ہوں, اور سردار ریاض صادق صاحب جن کا نام چل رہا ہے وہ بھی اسلام آباد میں نہیں ہے. میں کہا جی میں کیا کہوں, یہ تو ہوا میں اڑا دی کسی نے بات. اچھا, اب اس ساری چیز کے اندر کیا مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے اس کو آپ انگیجمنٹ کہہ سکتے ہیں. انگیجمنٹ سے کیا مراد ہوتی ہے, انگیجمنٹ سے مراد ہے کہ ہاں ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا جو کھلا ہوا ہے, اور وہ کمیونیکیشن کا چینل اب سے نہیں کھلا ہوا, وہ بڑی دیر سے کھلا ہوا ہے, اور وہ میرا خیال میں وہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بیسکلی اس انگیجمنٹ کا حصہ رہے ہیں, اور وہ جس میں بیرسٹر سیف, بیرسٹر گوہر, وہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے اندر مصروف تھے, اور بار بار جو ہے بات ہو رہی تھی. لیکن حکومتی سائڈ سے, اچھا اب آپ کہیں گے یار محسن نقوی بھی تو حکومت ہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی حکومت یا نون لیگی حکومت, نون لیگی حکومت کی طرف سے جو ہے نا کوئی آن بورڈ نہیں تھا اس ساری چیز کے اوپر, یا وہ اس کا حصہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور محسن نقوی صاحب رات کو جو ہے وہ 2 دفعہ آئے, انہوں نے آ کے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے وہ جو کانسٹیبل تھا اس کا نماز جنازہ بھی انہوں نے اٹینڈ کیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ سارا شو ارینج کیا ہے وہ ذمہ دار ہیں اس ڈیتھ کے, اس شہادت کے جو یہاں پہ ہوئی ہے. تو اور غصے میں دکھائی دے رہے تھے, ہی لک ویری سیریس, ان کے چہرے کے اوپر بڑی سیریسنس مجھے جو ہے وہ فیل ہو رہی تھی. بلکہ انہوں نے اس دوران ایک ریمارک بھی دیا جس کو پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ کافی مائنڈ کیا اس بات کا. انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, انہوں نے اپنے اس ریمارک میں بات کہی کہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ہم چاہیں تو 5 منٹ یہاں پہ فائرنگ کریں نا تو سب غائب ہو جائے گا, سب کچھ غائب ہو جائے گا, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن یہ ہم نے ہونے نہیں دینا. اچھا, یہ گفتگو انہوں نے اپنے پہلے والے بیان میں کہی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں مزید ابھی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا, اس وقت جو ہے وہ میں کسی چیز کا ویٹ کر رہا ہوں. اس وقت وہ کس چیز کا ویٹ کر رہے تھے, اس وقت یہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف جو ہے, اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ لوگ جو ہیں دوبارہ گئے ہیں اڈیالہ جیل, اور دوبارہ ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں عمران خان صاحب سے. اب اس دوران وہ جو بیسکلی ملاقات ہو رہی ہے, میں ذرا اس کی بھی ڈیٹیلز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں اب جو اگلی بات اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں نا, یہ بڑی ایکسکلوسیو خبر ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ 2 دفعہ جو ہے وہ یہ حکومتی سائڈ, یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ بھی انگیجڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کے حوالے سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب 2 دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ بھیجا گیا ہے اڈیالہ جیل خان صاحب کے حوالے سے, اور خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ گرین سگنل دیا گیا ہے کہ آپ یہ دھرنا جو ہے, احتجاج اپنا جو ہے وہ سنجانی کے مقام کے اوپر بٹھا دیں, جا کے اس کو آگے مت لے کر آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کلیئر کٹ بتا دیا گیا تھا کہ جناب ابھی تک جو ہے وہ جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ آپ تھرو اینڈ تھرو آتے رہے, ٹھیک ہے, کچھ زیادہ آپ کو ریزسٹنس نہیں ہوئی. آنسو گیس کے شیلز وغیرہ ٹھیک ہے, وہ باقی سب کچھ ہوا ہے, لیکن ابھی تک وہ ریزسٹنس آپ نے نہیں دیکھی جو اسٹیٹ کی طرف سے آتی ہے. لیکن اب ان کو کلیئر کٹ انداز میں یہ بتایا گیا کہ جناب جو میں ایگزیکٹلی میں ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں, اسلام آباد میں اگر کرفیو لگانا پڑا, اسلام آباد میں اگر کرفیو لگانا پڑا تو وہ بھی لگا دیا جائے گا. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 245 کے ذریعے, آرٹیکل 245 کے ذریعے اگر فوج کو بلانا پڑ گیا آپ کو سنبھالنے کے لیے, وہ بھی بلایا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اب گولی چلائی گئی آپ کی سائڈ سے
پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ کی سائڈ سے اب اگر گولی چلائی گئی تو پھر گولی کا جواب گولی سے ہی آئے گا. یہ ساری باتیں بتا دی گئیں. اس کے بعد یہ وفد گیا ہے جا کے خان صاحب سے ملا ہے. اب حکومتی سائڈ جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب 2 دفعہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی گئی. اس میں یہ بھی بات آئی کہ جناب کو خان صاحب سے جو ہے ویڈیو پیغام شاید کوئی ریکارڈ کروایا گیا ہے, لیکن حکومتی سائڈ بھی اس کو ڈینائی کر رہی ہے کہ کوئی ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا گیا ہے. اور شیخ وقاص اکرم نے بھی جو ہے وہ ARY کے ایک نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کوئی ویڈیو پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ جائیں جا کے سنجانی کے مقام پہ بیٹھ جائیں. تو مطلب یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے یہاں تک یہ کہا گیا کہ جی ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اب پوری طرح پارٹی کے معاملات سب کچھ جو ہیں وہ ایکچولی بشرا بی بی رن کر رہی ہیں, اور بشرا بی بی بالکل انگیج کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. مطلب جو تمام کیریکٹرز یا افراد لائک علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف, یہ سب لوگ جو آلریڈی مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ بیٹھتے تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے تھے, ان سب کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب تسی ہو گئے سارے سائڈ تھے. اور بشرا بی بی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ میں اس سارے معاملات کو اب رن کروں گی. ٹھیک ہے. تو ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تو کسی صورت جو ہے وہ آپس میں کوئی انگیجمنٹ جو ہے وہ اب مزید آگے نہیں ہو رہی. 26 نمبر چنگی کے اوپر ہی جو ہے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا یہ پورا قافلہ اس وقت وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اچھا, دوسرا وہاں پہ ایک اور جو افسوسناک بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ مظاہرین کی جانب سے جو پتھراؤ کیا گیا ہے اس میں بہت سی DSNG وینس, بہت سی میڈیا چینلز کی DSNG وینس جو ہے ان کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے. اور یہ اس میں کئی چینلز کی وینس شامل ہیں, میں کسی ایک چینل کی بات نہیں کر رہا. یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ میڈیا کے وینس کو جو ہے وہ اس طرح نشانہ بنایا گیا ہو. سو دس از دا کنڈیشن. دوسرا میں نے ایک اور بات پوچھی کہ یہ بتائیے کہ کیا اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کو لے کے, کیا اس وقت کسی اور کی رہائی کو لے کے کوئی اس سلسلے میں بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ تو ابھی تک مجھے یہ کہا گیا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات چیت نہیں ہے, یہ ایجنڈے کے اوپر شامل ہی نہیں ہے. اس وقت صرف اور صرف ایک پوائنٹ کے اوپر بات چیت ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے بیٹھنا کہاں پہ, آپ نے اپنا یہ دھرنا کہاں پہ دینا ہے, آپ نے اپنا یہ احتجاج کہاں پہ کرنا ہے. بس اس حد تک گفتگو ہے. یہ باقی ساری باتیں وہ جو عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کو واپس لیں, ہمارا مینڈیٹ واپس کریں اور سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے, اس کے حوالے سے ابھی تک فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہے. ایک اور بات, یہ میری اطلاع کے مطابق یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ صرف سیاستدانوں کے بیچ میں نہیں ہو رہے. سمجھے آپ یا نہیں؟ میں تھوڑا اور سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ صرف سیاسی لوگ شامل نہیں ہیں, اس میں غیر سیاسی لوگوں کی جانب سے بھی جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح معاملات کو ریزالو کریں. تو یہ ہے اب تک کی PTI کے احتجاج کی صورتحال. اب ذرا آ جائیں گورنمنٹ والی سائڈ پہ. گورنمنٹ سے مراد نون لیگ کی گورنمنٹ والی سائڈ پہ. نون لیگ کے ایک بڑے ہی انتہائی اہم شخصیت سے میری بات ہوئی جو میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں, بلکہ میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ ان کے رائٹ ہینڈ مین ہیں, میں اس طرح اگر آپ سمجھ لیں. تو وہ بہت ناخوش ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر. اگر میں ان کی ورڈ ٹو ورڈ گفتگو آپ کے سامنے رکھ دوں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یا آپ سمجھ لیں کہ میں ان سے نا فون پہ بات کر رہا ہوں. چلیں 1 منٹ کے لیے میں زیوم کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم, جی کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, بہت ٹھیک ٹھاک. میں کہ جی کی ہو رہا ہے؟ کہ جی کچھ نہیں ہو رہا ہے, ویکھو کی ہو رہا ہے ساڈے نال. میں کہ کی مطلب کی ہو رہا ہے ساڈے نال؟ میں کہ تہاڈی حکومت ہے کی ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں پنجاب جو ہے وہ ہولی سولی ہمارے پاس ہے, تو پنجاب جو ہے ہم نے نپ کے رکھا ہوا تھا, ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو پڑکنے نہیں دیا. انہوں نے کہا جی ٹوٹل پورے پنجاب سے 4-5 ہزار بندہ مشکل سے نکلا ہوگا جو نکل کے وہاں تک پہنچا. ہم نے جس طرح بھی قابو کیا, جو بھی کیا, یہ ان کا مطلب وہ تھا, گلا تھا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو پشاور والی سائڈ سے آئے ہیں لوگ, وہ جو ہے وہ اٹک کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے, اور وہ جو ہے وہ اسلام آباد کی چنگی نمبر 26 تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. تو ایک ہی ہے. تو میں کہ جی وہاں پہ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اٹک کا پل جو ہے وہ ریڈ لائن ہے یا اٹک ریڈ لائن ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کے DPO جو آپ لوگوں نے نون لیگ والوں نے لگایا ہے, یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. تو انہوں نے کہا جی تسی کی سمجھتے ہو سارے DPO اسی لائے نے؟ میں کہ جی کیا مطلب اس بات کا؟ انہوں نے کہا تو اور کیا, سارے DPO آپ کے خیال میں ہم لوگ کنٹرول کرتے ہیں؟ کئی DPO جو ہوتے ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے.
تو یہ تو ان سے جا کے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا. نفری بھی آپ کے پاس, تمام تر انتظامات جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے آپ کو ہر قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی, اس کے باوجود جو ہے یہ ہونے میں ناکام ہو گئے. پھر ان صاحب نے کہا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے, جب عمران خان صاحب خود لیڈ کر رہے تھے اس احتجاج کو, اگر آپ کو یاد ہوگا جب وہ خود لیڈ کر رہے تھے اور وہ ادھر سے سوابی والی سائڈ سے آئے تھے, کرتے 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 اسلام آباد میں آئے تھے تو سینٹورس کے اوپر آ کے رک گئے تھے, اور وہاں سے جو ہے اس کے بعد انہوں نے کال آف کر دیا تھا سارا کچھ. تو یہاں پہ بھی جو ہے کیونکہ ان کو پوری ریزسٹنس جو ہے وہ دکھنے میں ملی تھی. تو مجھے لگ اس طرح رہا تھا کہ نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ موجودہ سیٹ اپ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا ڈینا صحیح نہیں ہو رہا. ویسے اٹھا کے اگر آپ دیکھا جائے تو جس سیٹ اپ میں آپ ہیں یا جس سے گلا شکوا کر رہے ہیں کہ تہاڈے نال صحیح نہیں ہو رہا, ایس فارمولا ہی تسی آپ آئے سی, اے رشتہ تسی آپ ਇਹੋ ਜਿਹਾ قائم کیتا سی, مطلب یہ کسی اور کا فالٹ تو نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے اب تک کی جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے کہ تمام تر اب جو اگلے 6 گھنٹے میں میرے خیال میں سچویشن کافی کلیئر ہو جائے گی. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ محسن نقوی صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا تھا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ صبح ہائی کورٹ جا رہے ہیں, ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں اور ان کو بتانے لگے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ انگیج کریں پی ٹی آئی کے ساتھ, ہم نے انگیج کر لیا. اب اگر اس انگیجمنٹ کے بعد بھی اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں یا یہ ڈی چوک کی طرف رخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوگا, اور ہم نے کورٹ کو جا کے یہ انفارم کر دینا ہے. اچھا اگر کورٹ نے بھی اس کے اوپر کوئی اسٹرکٹ آرڈر دے دیا جو کہ میرے خیال میں حکومت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے, تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمٹک ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر ان کے پاس یہ رائٹ آ گیا یا آرڈر آ گیا کہ جی کرنٹ ڈسپرس آپ نے جس طرح بھی کرنا ہے, تو پھر تو یہ کوئی بھی اگر یہ کام کریں گے تو ان کے پاس تو لیگل آرڈر آ جائے گا. میرے خیال میں یہ وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی لیڈرشپ بھی جو ہے وہ بشرا بی بی کو یہ منانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہمیں ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہیے, ورنہ یہ نہ ہو کہ پوری سچویشن جو ہے ٹرن ہو جائے. ابھی ہمارے پاس مومنٹم ہے, لوگ بھی ہمارے پاس اکٹھے ہیں, ہم ایک اچھی اسٹرینتھ کے ساتھ اسلام آباد تک پہنچ چکے ہیں. سو اگر ہمیں سنجانی کا مقام دیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور بھی بیچ میں خبر آئی تھی کہ یہ لوگ پشاور موڑ تک آنا چاہ رہے ہیں. پشاور موڑ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے تقریباً آدھا اسلام آباد ہے, تقریباً آدھا اسلام آباد ہے. تو وہ اسلام آباد کے دل میں آ کے بیٹھنا چاہ رہے تھے, تو وہ اس کے اوپر حکومت نہیں مان رہی. انہوں نے کہا آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بالکل آؤٹ اسکرٹس کے اوپر, اسلام آباد کے آؤٹ اسکرٹس کے اوپر جا کے کریں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں. لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کہاں تک جاتا ہے. میرے پاس جو خبر تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. کرفیو کی آپشن موجود ہے, فوج کو بلانے کی آپشن موجود ہے. معاملہ بال آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کے کورٹ میں ہے, لیکن بال جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو پاس کیا جا رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے بال دا ان کرنا کی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.